الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا انسان کو احساس ہوتا ہے کہ گناہ ہے، لیکن کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو یقینی طور پہ ظلم ہوتا ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ظلم ہے. ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم یہ ہے کہ کسی کی چیز کو قبضہ کر لینا، یہی ظلم ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام نووی کہتے ہیں کہ ظلم کسی کے حق کو مارنا ظلم ہے، چاہے اس کی کون سی بھی شکل میں ہو. کسی کے حق کی غلط اور کسی کے حق کو مارنا یہ ظلم ہے. اور ظلم قیامت میں ظلم کی ایسی سزا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی ایک بالش جگہ بھی اگر ناحق قبضائی ہوگی تو اس کو 7 کا تحفہ ملے گا. کہ 7 کا تحفہ یعنی کہ 7 اس کو زمین میں گھسایا جائے گا. اور صرف زمین کو قبضہ نہ کرنا ہی نہیں، بلکہ اس کے علماء نے اس کے مطلب نکالے ہیں کہ کسی کی زمین کو غلط استعمال کرنا بنا ان کی مرضی کے اور بنا ان کی خوش دلی کے، یہ ظلم ہے. اس لیے ظلم سے بچنا بہت ضروری ہے. کہ ظلم تو ایسا ہے کہ ایک بغیر سینگ والی بکری اور جس کے اوپر سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس بغیر سینگ والی بکری سے بھی کہیں گے کہ وہ اپنا بدلہ لے لے، اور وہ بدلہ لے لے گی تو ختم، ان کا معاملہ ختم. ان کے لیے جنت نہ جہنم نہیں ہے. لیکن ان کا حق جب جانوروں کے حق پہ بھی پکڑ ہے تو پھر انسان جو اتنے قیمتی ہیں ان کے لیے ظلم پہ کتنی بڑی پکڑ ہوگی. اسی لیے بلکہ ظلم ایک یہ بھی ہے کہ کسی کی دیوار پہ اشتہار لگانا اور کسی کی دیوار پہ پوسٹر لگانا بغیر ان کی مرضی کے. اکثر دیکھا ہوگا کہ مسجدوں کی دیواروں پہ لگے رہتے ہیں پوسٹر.
مسجدوں کی دیواروں پہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں. ہاں تو اس لیے بہت ڈرنا چاہیے، بلکہ مسجدوں کے اور مدرسوں کے غلط استعمال سے تو خوب ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر کسی کا حق تلفی ہو گئی تو ان سے معافی مانگ لی جائے، لیکن مدرسے اور مسجد کی کسی چیز سے حق تلفی ہو گئی تو کس سے معافی مانگی جائے، کس چیز سے؟ کیونکہ کتنے لوگوں کا پیسہ لگا رہتا ہے اس میں. ہاں تو اس سے تو بہت بچنا ہے، بہت زیادہ. ہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف پوچھا کہ کعبے سے بھی کوئی قیمتی چیز ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ عالم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یا اس کے رسول جانے. تو فرمانے لگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مسلمان کی جان، مال، آبرو کعبے سے زیادہ قیمتی ہے. ہاں ایک مسلمان کی جان، مال اور آبرو کعبے سے زیادہ قیمتی ہے. ہاں تو آج مسلمان کی نہ جان کی قیمت، نہ آبرو کی قیمت، نہ مال کی قیمت، کوڑیوں کے دام پہ مسلمان کی جان، مسلمان کی مال، مسلمان کی آبرو. حالانکہ حضرت حسین کا جب قتل ہو گیا تھا اس کے بعد تو ایک جس نے قتل کروایا تھا اسی قوم کے ایک شخص ایک مسئلہ پوچھا کہ میں نے عمرے میں مچھر مار دیا ہے، اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ تو مطلب اس نے بولا کہ تمہیں ایک انسان کی، حضرت حسین کا قتل ہوا، اس کی جان کی قیمت، اس کا کیا وہ ہوگا، وہ نہیں فکر، تمہیں ایک مچھر کی فکر ہوئی. ہاں بس یہی آج ہو رہا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو بچنا ہے ظلم سے، کہ کسی کی جگہ کا غلط استعمال نہ ہو، دیواروں پہ پوسٹر. حالانکہ صحیح حق کے ظلم، کئی طریقے کے ظلم ہو سکتے ہیں. ہاں حالانکہ ہم جس مدرسے میں پڑھتے تھے وہاں کے مؤذن نے یہ کہا کہ اپنی تنخواہ کو کم کرانے کے لیے جو مسجد کا ذمہ دار تھے ان کو یہ میسیج کیا کہ میری ان کی جو تنخواہ بڑھا دی تھی یہ ناحق ہے، اسے آپ کم کریے. تو اتنا ظلم کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ ظلم سے جو ڈرتا ہے وہ ظلم کی ہر شکل پہ دھیان رکھتا ہے. کہ سفر کر رہے ہیں بغیر ٹکٹ کے، سفر کرنے کو ہنر سمجھا جاتا ہے کہ ہنر ہے، کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا کہ ہم بغیر ٹکٹ کے سفر کر لیں، بلکہ یہ ظلم ہے. ہاں تو اس بات کو سمجھنا ہے.